اس سرزمین ہند میں ایسے پروپیگنڈے کرنے والے تو ہیں، مگر ان کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی جماعت سے ہمارے ہندو بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ ان کے ان باتوں کا جواب دے اور ان کی ان غلط اور منفی سازشوں اور منفی رویوں کا ان کا جواب اور ان کا توڑ پیش کرے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر و ثبات کے ساتھ، اللہ سے دعا مناجات کے ساتھ، ہمیں ایک صف ہو کر کے، ہم سب ہو کر کے ہندو مسلم مل کر کے ایسے گھٹیا سوچ اور گھٹیا مانسکتا کے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا ہے اور حکومت کے کرسیوں سے اسے اتارنا ہے، تاکہ یہاں کی جو خوبصورتی ہے، اس سرزمین ہند کے اندر جو خوبصورتیاں تھی وہ خوبصورتی پھر سے لوٹ آئے۔ اور ہمیں اوجل ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان کسی بھی حالت میں رہے۔ میں اس لیے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ آخر یہ جیتا کس کے لیے؟ موت سے بھاگ رہا ہے، یہ کیمپوں میں انہیں گھسا دیا جائے گا۔ ارے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ مصیبت نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ رسول کے علم برداروں کے اوپر کافروں کا، دشمنوں کا، ظالموں کا حملہ، اس کا آکرمن رہا ہے، اور ہر زمانے میں اسے پسپا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مسلمانوں کو پسپا کر کے بھی پسپا نہیں کر سکا۔ اور آج یہ بھارت میں جو فضا خراب ہے، یہاں کا جو ماحول خراب ہے، یہ کسی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک نام دے دیا جا رہا ہے، مسلمان بلبلا جا رہا ہے، مسلمان بلبلا جا رہا ہے۔ بلبلانے کی ضرورت نہیں، عقل سے، دماغ سے، فہم و فراست سے، چالاکی سے، بردباری سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، سب مل کر کے، سب مل کر کے۔ ایسا نہیں کہ اکیلے سڑک پر نکل جائے، اکیلے سڑک پر نکل جائے، ایسا نہیں، مل جل کر کے۔ لیکن سڑک پر تو لوگ نکلے ہیں، کچھ لوگ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، یہ تماشا تو دیکھنے والے لوگ ہیں، چاہے تماشائی بنے ہیں۔ ملک کی حالات اتنی خراب ہونے کے باوجود بھی جن لوگوں کو اپنی پڑی ہے، اپنا پیٹ بھرنے پر لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی احتجاج، یہی بندیاں، یہی جلسے، یہی جلوس، یہی مقابلہ، یہی ہماری آواز جو ایک ساتھ مل کر کے اٹھے گی، وہی آواز ان بے ایمانوں کے ایوانوں کو متزلزل کر سکتی ہے۔ اور میں سلامی پیش کرتا ہوں جامعہ ملیہ کے ان طلبہ اور طالبوں کے لیے، ان کے اوپر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مزید حوصلے عطا کرے، جنہوں نے شروع سے لے کر کے آج تک جو اڑے ہوئے مسلسل، اور الحمدللہ دیکھا دیکھی پورے ملک عزیز ہندوستان میں مظاہرے، احتجاج ہو رہے ہیں، تاکہ یہ قانون جو لا کر کے جہاں مسلمانوں اور دوسری قوموں کے ساتھ زیادتیاں کرنا چاہتی ہے یہ حکومت، تو اس سے باز آ جائے، اس سے باز آ جائے۔ آج بہت سارے ہمارے صفوں میں بھی لوگ چھپے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے خلاف۔ میں جانتا ہوں صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ غیر مسلموں کے خلاف بھی ہے، اس لیے کہ برمواد جب اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد مسلمانوں کو پریشان تو کرے گا، ان کیمپوں میں تو بھیجے گا، مگر پوری طرح حکومت جما لینے کے بعد یہ جو غیر مسلم، جو دوسرے طبقے ہیں، جو برابر نہیں ہے، ان کے علاوہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اور یہی برتاؤ ہونے والا، کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے، یہ ایسی ذلیل اور گھٹیا قوم ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ان کی اس پالیسی سے ہمیں خبردار رہنا ہے، اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جس طریقے سے تاریخ کے صفحات پر مکتوب ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اور
انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے. جامعہ ملیہ کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی بہت دیر تک لوگ خاموش رہے. دوسری اپوزیشن پارٹیاں بھی خاموش رہی. سب سے پہلے انہوں نے کیا, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, سلام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مردانہ وار احتجاج شروع کیا, لیکن حکومت کے گنڈوں نے ان پر زیادتی کی اور کسی کو جان سے مارا بھی, کسی کو لگا بھی کیا اور کسی کو لولا کر دیا اپنے گولیوں سے. اگر باشندگان ہند ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے تو انہیں غلامی سے کوئی بھی آزاد نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں احتجاج بہت بڑا ہتھیار ہے, برمیاں بہت بڑا ہتھیار ہے, اسے ہمیں اپنانا ہے. اسی لیے کہا تھا کسی نے کہ اپنی تحریک کے شعلوں کو بجھا مت دینا, اپنی تحریک کے شعلوں کو بجھا مت دینا, یہ شہیدوں کی امانت ہے, اسے گوا مت دینا. یہ شہیدوں کی امانت ہے, اسے گوا مت دینا. صبح صادق کے نکلنے سے پہلے, صبح صادق کے نکلنے میں دیر نہیں, لیکن اپنے ابھی جلدی میں چراغوں کو بجھا مت دینا. یہ تحریک جو چلی ہے احتجاج کے ریلیوں کے, یہ ماند نہیں پڑنے چاہیے. اگر دشمنان قوم کی سازشوں میں ناکام کرنا ہے تو سب کو مل کر کے اس پر قدم آگے بڑھانا ہے. اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ وہ صاحب آپ ممبر رسول سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ممبر رسول سے یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ مانو ادھیکار کی بات ہے, انسانیت کے تحفظ کی بات ہے, اس لیے کہ اسلام سراپا انسانیت کا محافظ ہے, انسانیت کا رکشک ہے اور مانوتا کا رکشک ہے. اس لیے اس کی رکشا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, انیواریہ ہے. اگر ہم نے قدم پیچھے ہٹا لیا, اور یہی ہمارے بزرگوں نے کیا تھا, جب ظالموں نے اپنا سر اونچا کیا تب تک ان کے سر کو نیچے کرنے کے لیے, ان کے پیر کو متزلزل کرنے کے لیے اپنے صفوں میں یکتایت, اتحاد اور اتفاق پیدا کیا. آج اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج مظاہرین کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ان کے رائٹس نہیں, یہ ان کے حق نہیں, ان کے حقوق نہیں. یہ حق ہے ان کا کہ جب بھی غلط سمویدھان کا پریوگ کیا جائے, غلط استعمال قانون کا ہو, تو ہر ایک فرد کو حکومت قانون دستور ہند کے تحت یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا حق مانگے, اپنے حق کے لیے لڑے. اور مسلمان فخر کے ساتھ گرو کے ساتھ مسلمان بھی کہے کہ یہ دیش, یہ سرزمین ہند جس میں رہنے والے, جس میں بسنے والوں سے آج کا آزاد مانگتے ہیں, ان ظالموں کو یہ پتا نہیں کہ سرزمین ہند کی ہر مٹی, ہر ذرات اور ہر ڈھیرے, ہر کنکریاں اور ہر پتھریلے زمین اس بات پر شاہد ہے کہ یہاں کے مٹی میں مسلمان شہداء کے خون شامل ہے. آج بھی اگر اس سرزمین ہند کو, اس کی مٹی کو نچوڑا جائے تو اس سے خون ٹپکے گا مسلمان شہداؤں کا. اس آزادی میں مسلمان ہزاروں نے, لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوؤں نے. اور جب ہندو مسلمان مل کر کے اس سرزمین ہند کو, اس ماتر بھومی کو, جسے بھارت ماتا کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں, ارے اسی بھارت ماتا کو جنہیں تم ماتا مانتے ہو, ہندو مسلمانوں نے جب مل کر کے آزاد کیا. اور آزادی کی جب جنگیں چل رہی تھی تو یہ جو حکومت کے چمچے تھے, اور جو یہ ساورکر اور یہ جو گوڈسے کی یہ اولادیں ہیں, ان کی جو نسلیں ہیں, اور یہ انگریزوں کی جو اولادیں ہیں جن کی پالیسیوں پر آج جو چل رہی ہے, یہ حکومت اس وقت صرف اور صرف انگریزوں کے جوتیوں چاٹنے پر تلے ہوئے تھے, اور ان کے تلوے چاٹنے پر آج یہ ہم سے کہتے ہیں, لو بھائی
لفظ کی ضرورت نہیں اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم کہو کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں. یہ تمہارا ظلم کتنے لوگوں کو جیلوں میں بند کرو گے؟ کرو. اس میں صرف مسلمان نہیں, غیر مسلم, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کے سب ہیں, کیونکہ سب کے سینوں میں اور سب کے اندر دیش کے تعلق سے درد ہے, دیش کے متعلق محبت ہے, دیش کی اس مادر وطن کی محبت ہر ایک کے سینوں میں ہے. اور جن کے سینوں میں صرف اس کی بربادی ہے, آج طرح طرح کے قانون سے اس دیش کو پسپا کرنے اور اس دیش کو جو ہے ایک بھٹمانگے کے کگار پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہ ثبوت دینا ہے. ارے کب تک خاموش رہو گے؟ خاموش مزاجی اب جینے نہیں دیں گے. جینا ہے تو اس دور میں کوہرام مچا دو. اور یہ جو صرف مسلمانوں کو فوکس کر رہا ہے, انہیں تم بتا دو کہ تم کوئی معمولی نہیں, ارے تم اس اسلام کو ماننے والے ہو جس اسلام کے بارے میں کہا تھا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے. اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے, مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتی ہے. کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, صرف تمہیں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. یہی بات اللہ نے کہی, اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو گیا, آج اتنا کچھ ہو رہا ہے, نمازیوں کی تعداد بڑھی نہیں بڑھی, شرم نہیں آتی؟ اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی, شرم نہیں آتی؟ کہتے کہ یہ دیکھتے نہیں, انہیں نظر نہیں آتا یہ سال میں 2 دفعہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. ارے تم کتنے مرتبہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. شرم کرو مسلمانوں, شرم کرو, ریلیاں کرو, احتجاج کرو, حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤ, ان کالے بلوں کے خلاف آواز اٹھاؤ, کرنی قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اپنے صفوں کو مضبوط کرو. لیکن یاد رکھو صفیں تمہاری مضبوط اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمہارے صفوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا نہیں ہو سکتے. جب تک اتفاق و اتحاد پیدا نہیں کرو گے, اور اتفاق و اتحاد اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں بن جاؤ گے. یہ جس طریقے سے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں, آج ریلیاں نکل رہی, بہت سارے لوگ گھروں میں گھسے ہوئے, گھسو, جب گھروں سے کھدیڑ کر نکالے گا تب پتہ چلے. تو ریلیوں کے ساتھ ساتھ, احتجاج کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کے دربار میں حاضری بھی دو, ذکر و اذکار بھی کرو. بہت سارے لوگ ریلیوں میں بھی آگے رہتے ہیں, اور یوں کہو کہ بھائی چلو لڑنا ہے اسلام کے خلاف, لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, دبانا ہے, تو صفوں کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے لوگ, لیکن کہیں گے نماز پڑھو. نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں سال میں 2 بار, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. نہیں کرو گے توبہ, نہیں کرو گے نا, تو تمہیں پسنے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. تمہیں صبر بھی کرنا ہے, شکر بھی کرنا ہے, اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرنا ہے. اگر دشمنوں کی سازشوں سے بچنا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تم گھبرا جاتے ہو, صبر کرو, اللہ سے ڈرو
کرو، صبر کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں دشمنوں کی سازشیں، ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ جب تم اسلام پر کاربند رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ کرنے رہنے کے بعد بھی پسپا ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر سے دین نکل گیا ہے۔ ارے ثابت قدمی دو دین کے اندر، تم سے لڑائی اسی لیے ہے کہ تم مسلمان ہو، تم بھی ٹیکا لگانے لگو، تم بھی مندر جانے لگو، تم بھی پوجا پاٹ کرنے لگو غیر اللہ کی، تمہیں کون مارے گا؟ کوئی نہیں ستائے گا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ کفار مکہ چاہتے یہ تھے کہ اسلام سے پھر جائے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان تو مشرکانہ زندگی گزار رہے، کافرانہ زندگی گزار رہے، کافرانہ زندگی گزار رہے، شرک و کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تمہیں ان کیمپوں میں قلعہ بند کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے یہاں آئے گی۔ نبی کو بھی بند کیا گیا 3 سالوں تک۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا، نبی اور نبی کے خاندان والوں کو جب پوری طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور صرف سوشل نہیں، فائنینشیل بھی، اکنامیکل بھی، ہر اعتبار سے بائیکاٹ کر دیا کفار مکہ نے۔ کوئی بیچنا، لینا، دینا، خریدنا کچھ بھی نہیں، بند کر دیا جائے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، چلو کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، مظلوموں کے لیے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، اور جب جوش میں آتی ہیں تو دشمنوں کے صفوں میں ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ انہیں دشمنوں کو مسمار کر دیتا ہے اور ان کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ناکام ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں اللہ سے جڑ جانا ہے، تمہیں اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ کا ہو جانا ہے، اس لیے کہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ راستہ نکال دے گا، نکلنے کا اللہ راستہ نکال دے گا۔ ان ظالم حکمرانوں سے لڑنے کا واحد طریقہ ہے کہ اللہ رسول سے جڑ جائے، اللہ رسول کا ہو جاؤ، اور ابھی جو وقت جس بات کا تقاضا کر رہا ہے اس تقاضے کے تحت ہمیں چلنا ہے، اس تقاضے کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ آگے جگہ لے کے بیٹھ جاؤ بھائی، آگے لے کے بیٹھ جاؤ، آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ تو اسلام کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا، اسلام کو کوئی بھی کچل نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو کچلا جائے۔ اسلام جہاد کا حکم تب دیتا ہے جب مانوتا شرمسار ہوتی ہے، جب انسانیت شرمسار ہوتی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، وقت کی ضرورت ہے۔ آج جو احتجاجات اور ریلیاں ہو رہی ہیں، ان سے اگر حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے فرق پڑا ہے۔ یہ بیچارے حکومت سنبھالنے کے بعد آج تک ٹی وی چینلوں پر نہیں آتے تھے، اب ان کو خوف ستانے لگا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان اور آشواسن اور وشواس دلا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، پچھڑوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، دلتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ آج تک کہہ رہا تھا سیدھا باہر کر دیا جائے گا، کیمپوں میں گھسا دیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، آج بھائی بہن کہہ کے پکار رہا ہے۔
اچانک کام مت کرو. عقل سے، شعور سے، ہوشمندی سے کام میں لینا ہے. اور ہوشمندی تمہارے یہاں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تم اللہ کے نہیں ہو جاؤ. اللہ کے نہیں ہو جاؤ. آج جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ حکومت کو اگر بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو انگریزوں کے چمچوں سے آزادی کے لیے یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو مسلمان ایک بار پھر جو مظاہرین ہیں ابھی مظاہرین کو دیکھا ہے مجاہدین کو نہیں. اس لیے حکومت کو ہوش میں آنا چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ جو جنگ سیلاب ہے، یہ جو انسانوں کا ڈھانچے مارتا ہوا سمندر مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر کے شمال تک ہندو مسلم سکھ عیسائی کی یہ طاقت اور یہ جاتی جو طاقتیں آج ابھر رہی ہے، آج اس طاقت کو سمجھنے کی حکومت کو ضرورت ہے. اگر نہیں سمجھے تو منٹوں نہیں لگے گا کہ یہ حکومت کے تختے پلٹ جائیں گے. اس لیے کہ اسی سرزمین پر بڑی بڑی طاقتور حکومتوں کو ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اوراق میں جو صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. تو ضرورت ہمیں ہے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی. مسلمانوں کے خلاف جو غیر مسلموں کے یہاں ذہنیت سازی کی گئی ہے اور جو مسلمانوں کے برے کردار کو فیس کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے، تمہیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور بھائی چارگی، اخوت و محبت اور ہمدردی جتا کر کے اسلام کا جو اخلاق ہے وہ منوانا ہے تاکہ جو تمہارے ساتھ ہو نہ ہو کل کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ جو غیر مسلم تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، قومی بھائی ہیں، وہ تمہارے صفوں میں جس طریقے سے آج مظاہرے میں ایک سے ایک طالب علم بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، ہندو مسلم، ہندو بھائیوں کو، ہندو بچیوں کو کیا سریعام آ رہے ہیں اور پولیس والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. حکومت کے خلاف، اس کالے قانون کے خلاف آوازیں اٹھائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں علم ہے، تعلیم ہے، ان کے یہاں انسانیت ابھی باقی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے، غیر مسلموں کے ذریعے تمہاری مدد کرے، اپنے ان افواج کے ذریعے سے جن فوجوں کو کوئی نہیں جانتا. ارے مسلمانوں، تم بڑے طاقتور ہو، تم بڑے طاقتور. اللہ مالک الملک ذی الجبروت والملکوت کہ تم غلام اور بندے ہو. تمہارا بال بھی خدا کی قسم کوئی بیکار نہیں کر سکتا. تمہیں کیمپوں میں بند کر کے بھی تمہیں ہراساں اور پریشان نہیں کر سکتا. تمہیں وقتی طور پر پریشان کیا جا سکتا ہے، مگر نبی کو بھی، نبی کے ساتھیوں کو کیمپوں میں بند کیا گیا، پھر سے آزادی ملی. اگر تمہارے خلاف جو سازشیں چلی ہے اس سازش میں کامیاب ہو بھی گئی ہے قوم تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا، مگر تم مسلمان تم رہو. تم ڈھیر نہیں رہو گے، چمار نہیں رہو گے، تم غیر اللہ کے پرستان نہیں رہو گے، تم اپنے حواد اور اپنے خواہشات کے غلام نہیں رہو گے تب. ورنہ یہی خواہشات کے غلام، یہی نمازوں کا ضائع اور یہی دین اسلام سے انحراف، پھر تمہیں تو ذلت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. باتیں بہت ساری ہیں، بات سمجھنے کی ہے، خالی جذبے میں نہیں آنے کا بلکہ حکمت سے، دانائی سے، بینائی سے. جو احتجاج اور ریلیاں ہو رہی ہے اس کو مضبوط ہمیں بھی بنانا ہے تاکہ جو سب سے بڑا خسارہ اور نقصان مسلم قوم کو ہونے والا ہے اس کے علاوہ دیگر اقوام کو بھی ہوگا تو اس خسارے سے بلکہ ہندوستان کے باشندگان کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، مگر گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. جو احتجاج اور ریلیاں ہو رہی، ارے تم گرفتاری سے کیوں ڈرتی ہو؟ ہمارے جو ہزاروں کے ہزار تعداد میں طالب علم گرفتار ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ تم مزے اڑانے میں رہو گے. تم بھی میدان میں کود پڑو اور یہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے اجداد کی قربانیوں کا ثمرہ ہے جو آج تم ناک بن کر کے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو. تمہیں تباہ کرنے نہیں دیں گے. جب طاقت بن کر کے ابھرو گے تب تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے. نہیں سو نمازوں کو ضائع کرو، اسلام سے پھر جاؤ تو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا. اللہ پاک پروردگار سے انہی چند کلمات کے ساتھ ہم دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے کہ مالک و مولا جو ملک عزیز ہندوستان، جو ہمارے اجداد، ہمارے باپ دادا اس سے کا سینچا ہوا یہ چمنستان ہے،
اے اللہ اس کی جو فضا خراب کیا ہے جن لوگوں نے، اے اللہ جو اس کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو تو باش باش کر دے، اے اللہ تو انہی کے صفوں میں ان کے بڑے کو ان کے اوپر مسلط کر دے، اور یہاں کے مظلومین چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی جو بھی ہو، پاک پروردگار ان سب کی تو مدد فرما، اے اللہ یہاں کی جو یکجہتی ہے، یہاں کا جو اتفاق ہے اتحاد ہے تو اس کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار جو ہمارے بچے ہماری بیٹیاں بیابرو ہو رہی ہیں، گھر سے بے گھر کر دیا ہے پاک پروردگار، جن کو جیلوں کے سلاخوں میں بند کر دیا ہے، اے اللہ تو غائبانہ مدد فرما، اے اللہ حکومت کے گنڈوں سے ہمیں تو طاقت نہیں نپٹنے کی، مگر تو ہمارے اندر حوصلہ اور طاقت پیدا فرما دے اور غائبانہ مدد فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔